اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل ابو بکر وعندی جاریتان من جوار الانصار تغنیان بما تقاولت الانصار یوم بعاثہ قالت ولیستا بمغنیتین فقال ابو بکر امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وذلك فی یوم عید فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا بکر ان لکل یوم عیدا وہذا عیدنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے۔ گھر سے مراد یہ ہے کہ ہمارے گھر میں، حضور کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس وقت میرے پاس انصار کی دو بچیاں بیٹھ کے یوم بعاث ایک جنگ تھی، اس جنگ کے متعلق ایک نظم گا رہی تھی۔ جس وقت آپ داخل ہوئے تو آپ نے یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں یہ شیطان کے آلات بجائے جا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے تو حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر، یہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے۔ مراد یہ تھا کہ ان کو منع نہ کرو، ان کو گانے دو۔ اسی مضمون کی ایک روایت پہلے گزر چکی ہے جہاں اس کے متعلق، میوزک کے متعلق تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی۔ یہاں پہ جو خاص چیز ہے بیان کرنے والی، ام عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ جو دو گا رہی تھی بچیاں، وہ پیشہ ور گانے والی نہیں تھی۔ پہلی روایت کے اندر یہ الفاظ نہیں تھے، اس روایت کے اندر ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ وہ بیٹھ کے دو بچیاں گا تو رہی تھیں مگر وہ پیشہ ور گانے والی، یعنی جن کو گلوکار یا گلوکارہ کہا جاتا ہے، وہ ایسی نہیں تھی، وہ ویسے ہی کوئی بچے تھی تو وہ بیٹھ کے گا رہی تھی۔ یہاں پہ مسئلہ ہے میوزک کا۔ جب ہم میوزک کہتے ہیں تو میوزک کے اندر سب سے پہلی چیز جو بیان کی جاتی ہے، جن لوگوں کے نزدیک گانا جائز ہے، وہ سب سے پہلی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ گانے کے متعلق احادیث مبارکہ میں، گانے کے حرام ہونے کے متعلق احادیث مبارکہ میں کوئی بھی روایت جو ہے وہ درست روایت نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جتنی بھی روایات جن کے اندر گانے کو حرام قرار دیا گیا ہے، وہ ساری کی ساری روایات من گھڑت ہیں، یعنی موضوع روایتیں ہیں۔ پہلے احادیث مبارکہ سن لیں۔ چند احادیث مبارکہ میں نے کوٹ کی ہیں کہ جو زیادہ تر صحیح سیاستہ میں سے ہیں اور درست روایات ہیں، موضوع روایتیں نہیں ہیں بلکہ صحیح روایتیں ہیں۔ سب سے پہلی روایت بخاری شریف کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم اور شراب کو اور باجوں کو حلال قرار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مسخ کر کے قیامت تک ان کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ یعنی شراب کو، زنا کو اور باجوں کو اور ریشم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حکم میں بیان کیا ہے کہ وہ اس کو جائز قرار دے دیں گے۔ اس کے بعد مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھنٹی، یہ جو عام گھنٹی، چھوٹی سی گھنٹی، یہاں گانا نہیں، یہ صرف ادنیٰ ترین ذکر ہے۔ گھنٹی حضور نے فرمایا شیطان کا مزمار ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانے بجانے والی لونڈیوں کی خرید و فروخت نہ کرو، نہ انہیں گانا بجانا سکھاؤ، نہ ان کی تجارت میں خیر ہے اور نہ ان کی قیمت، اور ان کی قیمت بھی حرام ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ۔ یعنی ایک تو ہے سکھانا تو دور کی بات، جس نے سیکھا ہوا ہے حضور نے فرمایا اس لونڈی کو بھی نہ خریدو کہ اس کی جو قیمت حاصل ہوگی اس قیمت کے اندر بھی خیر نہیں ہے، وہ قیمت بھی حرام ہے تمہارے لیے۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسی دو آوازوں کو سننے سے منع کیا گیا ہے جن میں فسق اور فجور ہے۔ ایک وہ آواز جو گانے بجانے اور مزامیر شیطان سے متعلق ہے، اور دوسری وہ آواز جو میت کے وقت منہ نوچ کر گریبان پھاڑنے اور شیطانی چیخ و پکار سے متعلق ہے۔ یہ ابن شیبہ کی روایت ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور مجھے منہ اور ہاتھ سے بجانے والے آلات موسیقی اور سازوں کو مٹانے کا حکم دیا ہے اور ان بتوں کو مٹانے کا حکم دیا ہے جن کی زمانہ جاہلیت میں پوجا کی جاتی تھی، اور گانے والی عورتوں کی خرید و فروخت اور گانے کی تعلیم اور تجارت اور ان کی قیمت حرام ہے۔ یعنی تو بالکل واضح حکم ہے، یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت کی ایک ایسی قوم کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا ہاں، خواہ وہ نماز پڑھتے ہوں، خواہ روزے رکھتے ہوں اور حج کرتے ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیوں ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورتوں کا گانا سنیں گے اور باجوں کو بجائیں گے اور شراب پیئیں گے، اس لہو و لعب میں ان کی رات بسر ہوگی، صبح کو وہ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر شراب، جوا، بانسری، طبل، بربت بھی ایک آلات موسیقی کا ایک بجانے والا آلہ ہے، اس کو حرام کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بعض لوگ شراب کا نام بدل کر اس کو پئیں گے، ان کے پاس آلات موسیقی بجائے جائیں گے اور گانے والیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے گا، ان کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ اس کے بعد آخری روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں زمین میں دھنسنے، پتھر برسنے اور صورتیں مسخ ہونے کے واقعات ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کب ہوگا؟ تو فرمایا جب آلات موسیقی کا رواج ہوگا اور لوگ شراب کو حلال کر لیں گے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات موجود ہیں جو کہ سند کے لحاظ سے صحیح ہیں، جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ میوزک سے، گانے سے، آلات موسیقی سے حضور نے منع کیا ہے۔ جو لوگ اس کو جائز کہتے ہیں وہ ہیر پھیر کرتے ہیں۔ ہیر پھیر یہ ہے کہ شرعاً گانا جائز ہے، گانے کے اوپر روایات موجود ہیں۔ اب آپ کہیں کہ گانا کیا ہے؟ گانا صرف یہ جو گانا ہوتا ہے ہم سنتے ہیں گلوکار گاتا ہے، وہ گانا نہیں ہوتا۔ گانا یہ ہے کہ کوئی ایسا شعر، کوئی ایسا مضمون، کوئی ایسی نظم جس کے اندر کسی عورت کی تعریف وغیرہ نہ ہو، بلکہ اس کا مضمون اچھا ہو، اشعار اچھے ہوں، اصلاحی اشعار ہوں، وہ اشعار بغیر میوزک کے گانا، اس کو گانا کہتے ہیں۔ ساز وغیرہ نال نہ ہو، سر لا کے کوئی چیز بندہ گاندہ ہے نا جی، اس کو گانا کہتے ہیں۔ جنہوں نے کہا ہے کہ جی میوزک جائز ہے، انہوں نے یہ گانے والی روایتیں اٹھا کے یہاں فٹ کر کے تو معاملہ گڑبڑ کر کے سنا دیا۔ اب عام بندہ گانے سے مراد یہی سمجھتا ہے کہ جی گانا جو جائز ہوا تو پھر ٹھیک ہے، قوالی بھی جائز ہو گئی، یہ میوزک بھی سارا جائز ہو گیا، یعنی عام بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ جن روایات کے اندر گانے کو جائز لکھا ہے، جن فقہا نے، ائمہ کرام نے یہ کہا ہے کہ گانا مطلق مباح ہے، یعنی گناہ ثواب نہیں ہے اس کے اوپر، اس گانے سے مراد میوزک نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں مختلف ہیں، ایک ہے آلات موسیقی اور دوسرا ہے گانا۔ گانا جس کو کہتے ہیں وہ صرف ہے سر لگانا، بس سر لگا کے گا دیا۔ ایک وہ گانا جو آپ آلات موسیقی کے ساتھ گا رہے ہیں، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ جائز نہیں، وہ مکروہ تحریمی ہے۔ ایک وہ گانا ہے جس کے اندر آلات موسیقی نہیں ہے، آپ صرف سر لگا رہے ہیں۔ تو جن فقہا نے لکھا ہے کہ جی وہ جائز ہے یا مباح ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بغیر آلات موسیقی کے اس کو پڑھا یا گایا جائے۔ اس کے بعد میوزک کے آلات جو ہیں اس کی دو اقسام ہیں، ایک ہے معازف اور دوسری ہے مزامیر۔ معازف کہتے ہیں وہ آلات جو ہاتھ سے بجائے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بعض دفعہ ان دونوں الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یا بعض دفعہ دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ معازف کا لفظ استعمال ہو تو مراد یہ ہے کہ وہ آلات جو ہاتھ سے بجائے جاتے ہیں، اور دوسرے لفظ آتے ہیں مزامیر۔ مزامیر وہ آلات میوزک کے جو منہ سے بجائے جاتے ہیں، یعنی جس طرح باجا ہو گیا یا بانسری وغیرہ ہو گئی۔ یہ دونوں آلات جو ہیں یہ میوزک کے اندر شمار ہوتے ہیں، اور یہ دونوں آلات شرعاً بجانا جائز نہیں ہے۔ اب جو لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں وہ یہ روایت پیش کرتے ہیں، یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ ام عائشہ فرما رہی ہیں کہ وہ دو بچیاں گا رہی تھیں،
تو یہاں صرف گانا ہے، وہ یعنی سر لگا کے گا رہی تھی، آلات موسیقی پیٹی شیٹی باجا ڈھول تماشا ساتھ رکھ کے وہ گا نہیں رہی تھی، وہ صرف گا رہی تھی، یعنی سر لگا رہی تھی۔ جو چیز گائی جا رہی تھی وہ اشعار جنگ کے اشعار تھے۔ کس کے اشعار تھے جی؟ جنگ پہ ابھارنے کے اشعار تھے۔ جتنی بھی روایات موجود ہیں کہ جی فلاں موقع پہ بچیوں نے دف کے ساتھ گایا یا فلاں موقع پہ بچیاں گا رہی تھیں، وہ ساری کی ساری مضامین نظمیں جتنی بھی عرب کے اندر رواج یہی تھا، اسلام سے پہلے بھی وہ جب بھی گاتے تھے وہ جنگ کے اوپر لوگوں کو ابھارنے کے لیے، ان کی شجاعت اور بہادری کو بڑھانے کے لیے وہ گانے گاتے تھے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں ترانے بنتے ہیں، اس طرح وہ جنگی حالات و واقعات اپنی بہادری کے قصے سناتے تھے۔ عورت کی تعریف یا اس طرح کی چیزیں اشعار عرب نہیں گاتے تھے، اور نہ یہاں حضور کے سامنے وہ گائی جا رہی تھی۔ اس کے بعد بعض مواقعوں پہ اسلام نے دف بجانے کی اجازت دی ہے۔ بعض مواقعوں سے مراد دو مواقع ہیں۔ نمبر ایک، عید کا موقع ہو تو شرعاً دف بجانا جائز ہے۔ نمبر دو، شادی کا موقع ہو تو دف بجانا جائز ہے۔ اس دف بجانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ دف بجائیں اور اس کے اندر اشعار جو ہیں وہ غلط قسم کے عشقی یا اشعار لے آئیں، وہ نہیں۔ اشعار اچھے ہوں، دف بجانا ان دو مواقعوں کے اوپر جائز ہے، جو کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ جنہوں نے کہا کہ موسیقی جائز ہے، یہ جو محفل سماع کرواتے ہیں پیر حضرات، وہ ان احادیث مبارکہ کو کوٹ کر کے تو وہ مطلق جائز قرار دے دیتے ہیں۔ اسلام نے وہ احکام جو مخصوص وقت کے لیے یا مخصوص مواقعوں کے لیے جائز کیا ہے، ان کو مطلق جائز کہنا شرعاً درست نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال ہے کہ عورت کو، نامحرم عورت کو دیکھنا مرد کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن اسلام نے مخصوص حالات میں دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے کسی عورت کے ساتھ شادی کرنی ہے تو اس عورت کو مرد دیکھ سکتا ہے، ویسے عام حالات میں دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نماز جو ہے وہ آپ کھڑے ہو کے پڑھنا آپ کے اوپر لازم ہے، آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، مخصوص حالت میں آپ کے لیے بیٹھ کے پڑھنا بھی جائز ہے، جب آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ہے، اسلام کے اندر مردار کھانے کی اجازت نہیں ہے، مردار حرام ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص اجازت دی ہے۔ مخصوص کیا ہے کہ آپ مچھلی کھا سکتے ہیں۔ مچھلی کی ہے جی، ذبح تو نہیں نا کی تھی جاندی، وہ مردار ہے، لیکن مچھلی آپ کو کھانا جائز ہے۔ اسی طرح خون کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ خون قرآن مجید کے اندر نص قطعی ہے، خون حرام ہے، لیکن آپ جگر کھاتے ہیں، تلی کھاتے ہیں، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ جمع ہوا خون ہے۔ کلیجی کھاتے ہیں، وہ بھی جمع ہوا خون ہے، وہ جائز ہے، مگر باقی خون جائز نہیں ہے۔ تو اب کوئی بندہ کہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے عورت کو دیکھنے کی، تو باہر کھڑا ہو جائے چوک میں، ہر عورت کو تاڑتا پھرے، یعنی مطلق جائز نہیں ہے، مخصوص حالات میں جائز ہے۔ اسی طرح دف بجانا بھی مطلقاً جائز نہیں ہے، مگر وہ مخصوص وقت کے اندر جائز ہے، وگرنہ جائز نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ میوزک بجانے سے مراد آلات موسیقی کے ساتھ، چاہے اس کو نام آپ گانے کا دیں، چاہے پاپ میوزک کہیں یا غزل کہیں یا کلاسک کہیں یا آپ اس کو قوالی کہیں، یہ سارے کا سارا مکروہ تحریمی ہے۔ کیا ہے جی؟ مکروہ تحریمی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔